آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے نکل چلوں، اور اسی رات میں نے گیری مین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ گیری مین میرے فیصلے کو سن کر خوشی سے پھولا نہ سمایا، اور اسی دن سے ہم نے کام شروع کر دیا تھا۔ انتہائی قیمتی ہیرے جمع کیے جانے لگے، ایسے ایسے نایاب ہیرے تھے کہ جن کی مثال مشکل تھی۔ ہیروں کا ذخیرہ گیری مین کی جھونپڑی میں تھا۔ گیری مین اپنے طور پر تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے کئی جنگلی گھوڑے پکڑے، سخت مشکل کام تھا، لیکن گیری مین نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ پوری لگن اور کوشش سے یہ کام کر رہا تھا۔ بالآخر ہیروں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ان ہیروں کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ گیری مین نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اکثر کہتا تھا، اگر میں انہیں پوری طرح دیکھ لوں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے۔ کاش ہم انہیں مہذب دنیا تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم ہیروں کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہمارا شو روم دنیا کا سب سے بڑا شو روم ہو سکتا ہے۔ اور میں مسکرا کر رہ جاتا۔ بالآخر ایک دن گیری مین نے مجھ سے کہا، فرزان اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ پروگرام تو تم بناؤ گیری مین، میرا کام مکمل ہے۔ ہیروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ذخیرہ لے کر ہم سفر بھی نہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہر چند مشکل کام ہے گیری مین، لیکن بہرحال اسے بہتر انداز میں کرنا ہے۔ اس طرح کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، الجھو مت میرے دوست، جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے دل جمعی سے انجام دو۔ ٹھیک ہے، جب تم کہو، تب پھر کل رات میں تیار ہوں۔ میں نے جواب دیا، تب آؤ میں تمہیں پورا پروگرام بتا دوں، گیری مین نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ گیری مین مجھے بستی سے دور ایک پہاڑ کے دامن میں لے گیا۔ یہاں سے ہم اپنے واپسی کے سفر کا آغاز کریں گے۔ تم لاجیکا کو بے ہوش کر کے یہاں تک لاؤ گے۔ یہاں ہم لوگ تیار ملیں گے۔ لیکن گیری مین کچھ مسئلے بھی ہیں۔ ہاں بتاؤ، میں لاجیکا کو بے ہوش کیسے کروں گا؟ یہ کام میرے ذمہ ہے، گیری مین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیب سے لمبے لمبے گھاس کے کچھ پتے نکالے۔ یہ رکھ لو، اسے مسل کر لاجیکا کی ناک کے قریب کر دینا، وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تمہیں یقین ہے؟ تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں، گیری مین نے جواب دیا۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ہاں کہو، بے فکر ہو کر کہو میرے دوست، گیری مین نے پرجوش انداز میں کہا۔ لاجیکا کو میں اٹھا کر لاؤں گا، لیکن بچہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، بچے کو میں لے آؤں گا۔ تم پہلے بچہ لا کر مجھے دے دینا، پھر لاجیکا کو اٹھا لانا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بس تو کل رات؟ ہاں کل رات، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ حالانکہ میں خوب سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا دن بھی عجیب کشمکش کے عالم میں گزرا، لیکن شام کو میں پرسکون ہو گیا تھا۔ اب جب کسی کام کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو پھر اسے انجام دینے میں کسی قسم کی حماقت نہیں ہونی چاہیے۔ رات ہو گئی، لاجیکا حسب معمول میرے سینے میں منہ چھپا کر سو گئی۔ بچہ برابر ہی ایک گھاس کے بستر پر سو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بچے کو دیکھا۔ یہ بچہ لیکن نہیں، گھاس کے معمولی بستر کے علاوہ ان جنگلوں میں اسے اور کیا دے سکتا ہوں؟ اسے شہری زندگی دینے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور میں مہذب دنیا کے ستم بھول گیا۔ وہ دنیا اس وقت پھر میری نگاہوں میں پھر گئی، اور میں اپنے بچے کو اس میں ضم کرنا چاہتا تھا۔ لاجیکا ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی، پھر بھی اس کے نزدیک سے اٹھنے سے قبل میں نے گیری مین کی دی ہوئی گھاس نکالی، اسے مسلا اور لاجیکا کے ناک سے لگا دی۔ لاجیکا نے بے چینی سے گہری گہری سانسیں لی اور بے خبر ہو گئی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر دیکھا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ گہری نیند سو گئی ہے تو میں خاموشی سے اٹھا، بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور پھر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ گیری مین تھوڑی دور ہی پر موجود تھا، حسب پروگرام وہ مستعد کھڑا تھا۔ اس نے سارے کام مکمل کر لیے تھے۔ اس نے خاموشی سے بچے کو لیا اور چل پڑا۔ تب میں واپس آیا۔ اب مجھے ایک سخت کام انجام دینا تھا۔ میں نے لاجیکا کے خوبصورت بے ہوش بدن کو اٹھایا اور کندھے پر لاد لیا، پھر میں اسے لے کر چل پڑا۔ میری ذہنی کیفیت عجیب تھی، تاہم میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ طویل راستہ طے کر کے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں گیری مین موجود تھا۔ گیری مین کی تیاریاں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ تنہا آدمی نے شدید محنت کی تھی۔ اس نے باقاعدہ ایک چھکڑا تیار کیا تھا، بہترین اور مضبوط پہیے بنائے تھے، چھت تھی جس کو گھاس سے پاٹا گیا تھا، اور اس چھکڑے میں 2 مضبوط گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اسی چھکڑے میں اس نے ہیرے لاد دیے تھے، اور اسی میں اس کی بیوی اور بیٹی موجود تھی۔ لاجیکا کو بھی اس میں لٹا دیا گیا۔ ریفا نے بڑے پیار سے اس کا سر اپنے دانوں پر رکھ لیا، اور پھر گیری مین نے چھکڑا سنبھال لیا۔ میرے لیے ایک گھوڑا تیار تھا، دوسرا گھوڑا فالتو تھا جسے بوقت ضرورت کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ بہرحال تیاریاں مکمل تھی۔ گیری مین نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے گیری مین، میں نے طویل سانس لے کر جواب دیا۔ تم اداس کیوں ہو؟ گیری مین، میں نے ان جنگلوں میں خوبصورت زندگی گزاری ہے، میں نے کہا۔ ان جنگلوں نے مجھے پناہ دی تھی گیری مین، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن ہماری دنیا یہ نہیں ہے۔ ہاں، میں نے افسردگی سے کہا۔ چلوں؟ گیری مین نے پوچھا۔
चलो गैरी मैन, मैंने जवाब दिया और गैरी मैन ने छकड़ा आगे बढ़ा दिया। मैं भी घोड़े पर सवार हो गया था और घोड़े एक मखसूस रास्ते पर चल पड़े। चालाक गैरी मैन दिमागी तौर पर बहुत मजबूत था। इसने शायद हर कदम पर खूब गौर गौस किया था। रास्तों का तयन भी उसी ने किया था। मुझसे कोई कहता कि मैं सीधे रास्ते का इंतखाब कर लूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। बहरहाल हम चल पड़े और जब हम नीतिका के सरहद से गुजर रहे थे तो मैंने 2 साये देखे। गैरी मैन ने उन्हें नहीं देखा था। मैं चौंक पड़ा और मैंने घोड़ा इन सायों की तरफ दौड़ा दिया, लेकिन न जाने मेरा वहम था या नजरी धोखा, साये रुपोश हो गए। कोशिश के बावजूद वो नजर न आए तो मैं वापस पलटा। क्या हुआ था फरजान? गैरी मैन बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। मुझे कुछ शुबा हुआ था। कैसा शुबा? मुझे 2 साये नजर आए थे। ओह, फिर? करीब जाने पर न जाने कहाँ चले गए। तुमने तलाश किया? हाँ, मुमकिन है सिर्फ धोखा हो, किसी तरह की परछाई हो। यहाँ कौन हो सकता है? हो भी सकता है। क्या मतलब? जिस वक्त तुम गिरफ्तार हुए थे गैरी मैन, बहुत पहले तुम्हारे बारे में पता चल गया था। ओह, तुम्हारा मतलब है, हाँ, नीतिका वाले इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं। तब तो हम खतरे में फरजान। चलो रात भर तेजी से सफर किया जाए। चलो चलो। और मैंने गैरी मैन से इत्तेफाक किया। गैरी मैन ने छकड़े की रफ्तार तेज कर दी और मेरा घोड़ा भी इसके साथ दौड़ने लगा। रात का वक्त था, तेज रफ्तारी खतरनाक भी हो सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ भी खतरा था। हम जानते थे कि भागने वालों के साथ अब नीतिका वालों का रवैया अच्छा नहीं होगा। मुमकिन है हमें जुर्म की पादाश में कत्ल ही कर दिया जाए। बोसीता पहले ही खार खाता था। इसने दिल से गैरी मैन को कबूल नहीं किया था। सो हम बर्क रफ्तारी से सफर करते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हमें सुबह की तस्दीक हो गई। रात की तारीकी में एक आवाज उभरी और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये ढोलों की आवाज थी, मखसूस आवाज जो पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होती थी। फरजान, गैरी मैन लरजती हुई आवाज में बोला, सफर जारी रखो, इन्हें हमारे फरार की इत्तला मिल चुकी है। और गैरी मैन ने घोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी। ढोल बजते रहे और सफर जारी रहा। रास्ता ज्यादा अच्छा ना था, फिर भी घोड़े खासी रफ्तार से सफर कर रहे थे, लेकिन शायद रास्ते की कोई भूल हुई थी। हमने कोई लंबा रास्ता इख्तियार किया था। घोड़े थक चुके थे और अब इनकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। रोशनी फूटने लगी थी। घोड़े भी कहाँ तक दौड़ते। दरिया के किनारे किनारे हम अब सुस्त रफ्तारी से सफर कर रहे थे और जो ही सूरज की पहली किरण ने सर उभारा, दरिया के दूसरे किनारे से कुछ दूर हमें वहशी नजर आए। हमारे मुंह हैरत से खुल गए थे। इनमें ज्यादातर पैदल थे, चंद घोड़ों पर सवार थे। न जाने इन्होंने कौन सा मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया था। एक लम्हे के लिए हम गिंग हो गए और फटी फटी आंखों से इन्हें देखते रहे। फिर गैरी मैन चीखा, फरजान भागो, और इसके साथ इसने घोड़ों पर बेतहाशा चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। घोड़े जान तोड़कर भागे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।